مین اسٹریم میڈیا پر یہ خبریں چل رہی تھیں کہ آپ کو اور فواد چودھری صاحب کو اس اجلاس میں شاید بیٹھنے سے منع کر دیا گیا جو ٹی ایل پی کا اجلاس تھا. تو کیا واقعی وہ کوئی ٹی ایل پی کا اجلاس تھا؟ یعنی ٹی ایل پی کے لوگ اس اجلاس میں شامل تھے، انہوں نے آپ کی موجودگی پر اعتراض کیا تھا، یا کیا بات تھی؟ آپ وہاں وزیر اعظم ہاؤس میں تھے، کوئی اجلاس شروع ہو رہا تھا جب آپ کے بارے میں اس طرح کا نقطہ اٹھایا گیا کہ ان کو اٹھا دیا جائے، یا ابھی آپ اجلاس شروع ہونے سے پہلے ہی کوئی ایسی بات ہوئی؟ اس کا ذرا پس منظر اور اصل صورتحال بتا دیں. اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. بھائی عبد المتین صاحب، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ وہ وفد ٹی ایل پی کا نہیں تھا. یہ عجیب و غریب ہے، نہ کسی کو پتہ ہوتا ہے نہ کچھ ہے، بس ایک چیز چلتی ہے. وہ تحریک لبیک والوں کا وفد نہیں تھا، وہ بریلوی مکتبہ فکر کے کچھ حضرات تھے جن کا ایک وفد تھا، اور انہوں نے آلریڈی اس میں یہ بات مینشن کی، جیسا کہ ان کے ایک دو لیڈروں نے بھی کہا کہ یہ تو ہم صرف اپنے مکتبہ فکر کی بات کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات، یہ وزیر اعظم کی میٹنگ ایسی نہیں ہوتی ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ وہاں بیٹھے اپنے وزراء سے کہے کہ اٹھو جی اب آپ باہر نکل جاؤ. تو یہ دوست لوگوں نے اور کچھ ایک آدھ اس وفد کا جو ممبر ہے اس نے اس کو افسانہ بنایا. وہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. کچھ لوگوں کو جو ان کے بیچاروں کے احوال دل ہیں وہ اب کیا کریں. بہرحال یہ چھوٹی باتیں ہیں، اس میں ہم نہیں جاتے ہیں. جہاں تک بات ہے، ہماری یہی کوشش تھی، ہماری یہی خواہش تھی کہ معاملات جو ہیں وہ باہمی افہام و تفہیم سے حل ہوں. آپ کو یاد ہوگا جب میں سعودی عرب سے واپس آیا تھا، اور ہم نے بھی کوشش کی پاکستان علماء کونسل کے پلیٹ فارم سے کہ ان حضرات کے ساتھ بات چیت ہو، حکومت سے بات چیت ہو تاکہ کوئی رستہ نکلے. اور اس دوران مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی کوششیں شروع کر دیں. لہٰذا چونکہ وہ اسی مکتبہ فکر کے بڑے ہیں تو اور اس میں ان کو کامیابی بھی ہو گئی. کل آپ نے دیکھا ہے کہ مفتی منیب صاحب اور تحریک لبیک والے بیٹھے تھے قریش صاحب کے ساتھ، اس سے ساری چیز کلیئر بھی ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں قومی ایکشن پلان ایک متفقہ دستاویز اور ایکشن پلان بنا تھا، اس کو صرف محدود کر دیا گیا مسجد کے ہارن اتارنے پر اور صفیں سیدھی کرنے پر، اور مولوی اور اپنا محراب و منبر تک. اگر اس کا مکمل عمل ہوتا، تمام جو اس کے 20 نکات تھے، اب اس کو ریوائز کیا گیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اب اس میں کیا ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس مسئلے کا حل مستقل بنیادوں پر وہی ہے کہ قومی ایکشن پلان پر مکمل عمل ہو. اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اس معاہدے کے بعد پھر 3 ماہ کے بعد اسی طرح یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے، یا کچھ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں عقل مندی کا مظاہرہ ہوتا ہے. بیچارے پولیس والے ہوں یا لبیک کے کارکن ہوں وہ یا عوام الناس ہو، وہ سارے تو پاکستانی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں. ابھی آج ایک جو بیچارہ جھنگ کا ابو بکر اس کا نام ہے، اس کے ماں باپ نے اس کا نام ابو بکر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہی رکھا ہوگا نا. اور اس کو جنہوں نے ڈنڈے مار رہے تھے وہ یا رسول اللہ کہہ رہے تھے. اب کہاں جائیں، کس سے کہیں؟ تو سب سے بڑی ضرورت جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ ہماری دینی جماعتوں میں تربیت کا جو فقدان ہے کارکنوں کی، اس کی طرف توجہ کی جائے. اور یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ اگر کوئی اسٹیبل حکومت، اس کو سوچنا بھی چاہیے، ہونا بھی چاہیے. مولانا، یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے کچھ نکات تو سامنے آ گئے ہیں، کیا آپ اس بات پہ روشنی ڈالیں گے کہ اس کے تمام نکات جو ہیں کیا ہیں، اس معاہدے کے کیا طے پایا ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ معاہدہ جو ہے وہ انشاءاللہ اس کے نکات سامنے آ جائیں گے، کیونکہ وہ اس وقت ایک امانت ہے. لہذا جب تک وہ کمیٹی جو حکومتی کمیٹی ہے، اور بلکہ میں اگر کہوں کہ اسٹیئرنگ کمیٹی کے جو سربراہ ہیں اب علی محمد خان، وہ انشاءاللہ بتائیں گے. جو سیلانی ٹرسٹ کے روح رواں ہیں مولانا بشیر فاروقی صاحب، ان کا کہنا ہے کہ اس معاہدے میں 1000% کردار چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس بیان کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ لازمی بات ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اس ملک کے سپہ سالار ہیں. وہ افواج
پاکستان کی جو بری فوج ہے اس کے قائد ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، تو امن کے لیے اگر انہوں نے کوئی کوشش کی ہے تو یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو قابل تحسین بات ہے۔ ریاست کا ہم سب حصہ ہیں، اس کا وزیر اعظم صاحب، آرمی چیف، باقی سب لوگ جو ہیں جو ریاست کے منصبوں پر ہیں، تو ریاست کی جب بات آتی ہے تو ہر کوئی اپنا اپنا کردار ادا کرتا ہے، اور اگر اس میں امن کے لیے اور فساد سے بچنے کے لیے سپہ سالار قوم نے کوئی ملاقات کی ہے یا کردار ادا کیا ہے تو یہ تو اچھی